مائیکل کوہن نے بینک اور ٹیکس فراڈ اور انتخابی مہم کے مالی امور کے قانون کی خلاف ورزی کے جرائم کا اعتراف کیا۔ امریکی نائب اٹارنی رابرٹ خزامی کہتے ہیں کہ یہ انتہائی سنگین جرائم ہیں اور لمبے عرصے تک اپنائے گئے جھوٹ اور بے ایمانی کے پیٹرن کے عکاس ہیں۔ مسٹر کوہن نے مالیاتی امور کی خلاف ورزی کے 2 الزامات کا اعتراف کیا ہے، ایک الیکشن مہم کے لیے غیر قانونی کارپوریٹ فنڈنگ کی راہ ہموار کرنا اور دوسرا مہم پر ذاتی طور پر بڑا سرمایہ لگانا، اور دونوں کا مقصد 2016 کی انتخابی مہم پر اثر انداز ہونا تھا۔ اس کے علاوہ مائیکل کوہن نے ایسی 2 خواتین کو رقوم کی ادائیگی کا اعتراف بھی کیا ہے جن کے بیانات صدر کی الیکشن مہم پر منفی اثر ڈال سکتے تھے۔ پال مینافورٹ پر 18 الزامات ثابت ہوئے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ان دونوں کیسز سے اسپیشل کاؤنسل رابرٹ مولر کی جانب سے 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں روس کی مداخلت کی تحقیقات کو نئی تقویت ملے گی۔ مولر کی تحقیقات نے صدر ٹرمپ کے حلقہ باب میں موجود خرابی کا پتہ چلایا ہے، اور اگرچہ یہ فرد جرم مینافورٹ کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تعلق سے پہلے کی کارروائیوں کی بنیادوں پر ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدر کی انتخابی مہم میں کس قسم کے افراد شامل تھے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ پال مینافورٹ پر جرم ثابت ہونے سے ان کی صدارتی انتخابی مہم اور روس کے درمیان کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا۔ تاہم تجزیہ کاروں کے مطابق ستمبر میں مینافورٹ کے دوسرے مقدمے میں عدالت ان کی یوکرین کی روس نواز حکومت کے لیے لابنگ کی خدمات پر نظر ڈالے گی۔ مینافورٹ نے الیکشن سے پہلے ایک میٹنگ میں شمولیت کی تھی جس میں صدر ٹرمپ کے ساتھیوں کے ساتھ روس کے ایک وکیل بھی موجود تھے جنہوں نے ان کی صدارتی حریف ہلری کلنٹن کے بارے میں منفی معلومات فراہم کی۔ یہ سچ ہے کہ کسی دوسرے امیدوار پر کیچڑ اچھالنا سیاست کا معمول ہے، لیکن کسی سابق غیر ملکی دشمن کے ذریعے اس کیچڑ کو اچھالنا سیاست کا معمول نہیں، اس لیے یہ واضح طور پر غیر قانونی ہوگا، اور اس سے یہ امکان بھی پیدا ہوتا ہے کہ صدر روس کی جانب سے الیکشن میں اپنی مد مقابل ہلری کلنٹن کے بارے میں معلومات مہیا کیے جانے پر روس کے زیر بار ہوں گے۔